سيد الرسل على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے. مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علیم ہے تو عظیم ہے. تیری حد لا حد منتہا تیری ذات بالا صفات سے. میں صغیر ہوں تو کبیر ہے میں غریب ہوں تو امیر ہے. میرا اور کوئی نہیں آسرا مجھے تو بچا آفات سے. مجھے دین کی ہے یہ آرزو میرے تن کی ہے یہی جستجو. میری جب بھی ہو کوئی گفتگو کرو ابتدا تیری بات سے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں. خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر. زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے.
چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیتے، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک روبٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار جرت کا، خطاب اس دل سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ، اللہ اللہ عصمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہے ہلال مصطفیٰ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کے اس میں جان ہے وہ نئی بطول ہے، کتنی عظیم ذات ہے سجد حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، گزرے جہاں جہاں سے نوازا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، تیرے بہتے ہوئے خون کے قطروں سے آتی ہے صدا الا اللہ، احیاء دین مبین کے لیے تو سعی مسلسل ہے واللہ، دشمن کے پاس وسائل ہے تیرا حامد و ناصر ہے اللہ، اعمال پہ نظر رکھ اپنی تیرے حال کا ناظر ہے اللہ، علت کثرت شرط نہیں ہر فتح پہ قادر ہے اللہ، تو جب بھی پکار برائے مدد امداد کو حاضر ہے اللہ۔ ایک بار پھر محبت سے بآواز بلند جا کے مدنی کریم کی ذات پہ درود و سلام تلاوت فرمائے، اللہم صلی علی قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام، شعراء عظام، اس امت کے خوش نصیب محبوب کا کلمہ پڑھنے والے باوقار امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ذی قدر اور باوقار برادر محترم جناب ملک محمد اقبال صاحب، ملک اللہ ددہ صاحب فہیم اور دیگر برادران میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، عاشق رسول، نعت خوان مصطفیٰ، ثنا خوان خدا، مداح اصحاب آل محمد جناب بھائی محمد اجمل قادری صاحب اور دیگر ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ کریم نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے کثیر تعداد میں آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما چکے ہیں، اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں، دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دوستوں نے آج جو مقدس عنوان دیا ہے، ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
قربانی کی آمد آمد ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اسلام کی تاریخ میں قربانی کی ابتدا ابتلا ہے، قربانی کی انتہا کربلا ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ آیا تو سبحان اللہ بولیے محبت سے۔ سبحان اللہ۔ میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی کی ابتدا ابتلا ہے اسلام میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قربانی کی ابتدا مینا ہے اور قربانی کی انتہا کربلا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ دو چار باتیں، چونکہ یہ قربانی کے مہینے کی آمد ہے تو مناسب نہیں ہوگا کہ میں دادا کی بات نہ کروں اور پوتے کی بات ہی کر دوں۔ ہمیں بزرگوں سے شروع کر کے اولاد تک جانا چاہیے۔ ہماری ابتدا محبوب کی جد ہے اور انتہا محبوب کی آل ہے۔ یہ قربانی در حقیقت حضور کی جد سے شروع ہوئی اور آقا کی اولاد میں منتقل ہوئی، یعنی یہ ایک ہی خون کی قربانی ہے۔ جو خون خلیل اللہ سے چلا ہے محمد کریم سے ہوتا ہوا زہرا کے خون میں منتقل ہو کے جناب حسنین کریمین اور ان کی اولاد میں منتقل ہوا۔ میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں عرض کروں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ گرمی کافی ہے اور آپ حضرات سکون میں بیٹھے ہیں۔ آپ اردو میں سنیں گے یا پنجابی سنیں گے؟ اچھا، دو بندے میں نے جواب دیتا ہے، او تشریف رکھو میرے ہاتھ چڑھ بو تسی میرے واسطے لکھو تے باقی حضرات تسی تشریف لے جاؤ، اپنا آرام خراب نہ کرو میرے بٹھے۔ اور انشاءاللہ تسی جیو ودے، بندہ کسے نال انج بھی رستا ہے بندہ۔ میں تواڈے سارے کولوں پوچھیا ہے، تواڈے سارے دی زیارت واسطے آیا تے تسی میرے نال بولدے نہیں۔ میں تواڈے اس علاقے وچ شادی تے میرا خیال 5-7 مہینے ہو گئے، ایک بندہ 8 مہینے بعد آوے تے اگلا اودے نال گل ہی نہ کرے تے لوگ پتہ کی آدھے میرے نال بھاجی جانی پکو تے میرا تیرا واسطے ختم۔ میں ایڈا سفر کر کے آیا 8 مہینے بعد تے میاں منہ وٹائی بیٹھا تو ذرا میرے نال کلام ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میرے کو لے آوے تے تسی میرے کو لا کے مینوں کرے سو سلام تے میں اکو ان کے منہ وٹا پاسا میں تسی بیٹھے ٹھیک نہیں۔ انشاءاللہ جیو میرے میٹھے، بولدا بندہ چنگا لگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسدیاں رکھے، سارے نہیں جڑا آمین اچھی آکھے آمین۔ پتہ نہیں کیڑی گل تو تسی رسے بیٹھے ہو میرے نال یا ناراض بیٹھے ہو میرے نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، زندہ باد، زندہ باد۔ انشاءاللہ تسی جیو، اللہ تو بستیاں رکھے۔ تسی بولو مڑ بھی دعا دے سا، نہ بولو پل بھی دعا دے سا۔ قابل قدر دوستو، اور ہاں میں پوچھیا ہاں تسی میں جواب ہی نہیں دیتا۔ گفتگو اردو میں سنیں گے یا سرائکی؟ سرائکی گل کا ہوئی پہلے کتھے ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی، سرائکی گل۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، قربانی کے مہینے کی آمد ہے۔ اسلامی اعتبار سے ذی الحج محرم یہ دو قربانی کے اہم مہینے ہیں۔ آخری مہینہ ذی الحج ہے اور اسلام کا پہلا مہینہ قربانی ہے، محرم ہے۔ لیکن معاملہ قربانی
میرا خیال ہے کل پھر اردو شروع ہو۔ چلو میں پھر سمجھتے ہیں نہیں یہ خبریں ڈاٹیاں سنتے ہیں نہیں سمجھتے ہاں ہیں یہ ٹینشن نہیں تو جی میں بولے تو میں تو ہانا لاؤں وہ پیچھے بیٹھے والے تسی میرا ہانا لگیا کرو میرے پیچھے توجہ اسلامی اعتبار سے ذی الحج آخری مہینہ ہے اور اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، لیکن قربانی کے اعتبار سے پہلا مہینہ ذی الحج ہے اور آخری مہینہ محرم ہے، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں قربانی کی ابتدا ہے، قربانی کی ابتدا مینا ہے اور قربانی کی انتہا کربلا ہے۔ قربانی میرے پیغمبر کی جد سے شروع ہوئی اور آقا کی اولاد میں منتقل ہوئی، جس خون اور نسب میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس نسب میں قربانی کا ایک خاص رشتہ ہے، ایک دو چار قربانیوں کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ میرے آقا کے خون اور جد کی قربانی کا ذکر شروع کریں تو خدا کی قسم کلیجہ منہ پہ آئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے جد امجد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اولو العزم پیغمبر اور کائنات میں ایک اعلیٰ منصب اور مقام دیا ہے، جن کی پشت سے 4000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کی پوری زندگی امتحانات کا مجموعہ ہے، جن کی پوری زندگی آزمائش اور امتحانات کا گویا کہ جمع اور مجموعہ نظر آتا ہے۔ کسی نے جناب خلیل سے کہا تھا کہ فَكُنْتَ خَلِيلًا، آپ اللہ کے خلیل کیسے ہوئے؟ خلیل کا معنی یار ہے، خلیل کا معنی دوست ہے، خلیل کا معنی پیارا ہے۔ کسی نے پوچھا بتائیے تو صحیح آپ اللہ کے خلیل بنے کیسے؟ اللہ نے آپ کو اپنا یار بنایا کیسے؟ تو جناب خلیل نے 4 جملے کہے، بَذَلْتُ نَفْسِي لِلنِّيرَانِ وَلَدِي لِلْقُرْبَانِ مَالِي لِلسَّيْفَانِ قلبی للرحمن ہاں خلیل الرحمن۔ اللہ نے میرا امتحان دیا، خلیل نے کہا چل پھر، اللہ نے فرمایا خلیل جان پیش کر، میں نے جان دی ہے۔ اللہ نے مال مانگا، میں نے مال دیا ہے۔ اللہ نے وطن مانگا، میں نے وطن دیا ہے۔ اللہ نے اولاد مانگی، میں نے اولاد دی ہے۔ اللہ نے دل مانگا، میں دنیا سے توڑ کے اللہ کی محبت میں قربان کیا ہے۔ یعنی رب مانگتا چلا گیا، خلیل لٹاتا چلا گیا، اللہ مانگتا چلا گیا، خلیل دیتا چلا گیا۔ جب خلیل نے سب کچھ لٹا دیا، رب نے اپنا خلیل بنا دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے خلیل اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، سچیدہ زینب رقیہ ام کلثوم اور جناب سچیدہ فاطمہ الزہرا کی ابا اللہ کے حبیب ہے۔ خلیل کا معنی بزار ہے، حبیب کا معنی بزار ہے، خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے۔ خلیل بھی یار کو کہتے ہیں، حبیب بھی یار کو کہتے ہیں۔ ابراہیم بھی اللہ کا خلیل ہے، محمد کریم بھی اللہ کا حبیب ہے۔ خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور میاں خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے، حبیب اسے کہتے ہیں جسے سب کچھ دے دیا جائے۔ اللہ نے خلیل سے سب کچھ لیا ہے، میرے محمد کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، توجہ کریں، بیٹھے ہو گئے
ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش اور امتحانات کا مجموعہ ہے. جس بات کا تعلق میرے عنوان سے ہوگا میں صرف وہ عرض کرتا ہوں. پوری زندگی میں وطن کوئی نہیں چھوڑتا. خلیل نے وطن دیا ہے. اولاد کوئی نہیں چھوڑتا. خلیل نے اولاد دی ہے. اپنی چہیتی بیویاں کوئی نہیں چھوڑتا. خلیل نے وادی غیر ذی زرع میں اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے محبت نام کا سبحان اللہ. 2 مرتبہ جناب خلیل علیہ السلام نے قربانی اور ہجرت کی. کتنی دفعہ؟ زور سے بولیے. 2 دفعہ. پہلی ہجرت جناب ابراہیم نے مصر کی طرف کی ہے. مصر کی طرف. اور اس وقت حضرت ابراہیم کی ایک بیوی تھی سجدہ سارہ. کیا نام تھا؟ سارہ سلام اللہ علیہا. ایک بیوی. مصر میں جب ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے داخل ہو گئے, بیٹا کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں. مصر کے لوگوں نے پوچھا تعارف کیا ہے؟ کہا ہم میاں بیوی ہیں. تو بھلے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں. بعض اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ابراہیم آپ اچھے اور بھلے محسوس ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے بادشاہ کا قانون ہے کہ جو لوگ باہر سے آئیں ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے. اگر وہ بتائیں کہ ہم میاں بیوی ہیں تو ہمارا بادشاہ اس عورت کی عزت کو تار تار کرتا ہے. اور اگر کہا جائے کہ بہن بھائی ہیں, بیٹی باپ ہے, ماں بیٹا ہے, تو پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ بے شک میاں بیوی ہو لیکن بادشاہ پوچھے گا تو خدا کے لیے اپنی عزت کو بچاؤ اور اس رشتے کو ظاہر نہ کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ سارہ سے فرمایا ہم ہیں تو میاں بیوی, ہم نے نکاح کیا ہے, لیکن اسلامی اور کلمے کے رشتے کی بنیاد پہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. تو ہم کلمے کی نسبت کی نیت کریں اور ہم تصور کریں کہ کلمے کی نسبت سے ہم بہن بھائی ہیں. لہذا اگر بادشاہ پوچھے آپ سے تو بتا دینا ہم بہن بھائی ہیں تاکہ ہماری عزت پہ حرف نہ آئے, ہماری طرف کسی ناپاک کا ہاتھ نہ بڑھے. اب توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش کرنا. بادشاہ نے سجدہ سارہ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلوت کدے میں بلایا اور پوچھا تم کون ہو, آپس میں کیا لگتے ہو؟ بتایا گیا کہ ہم بھائی اور بہن ہیں. لیکن بادشاہ سجدہ سارہ کے حسن و جمال کو دیکھ کے فریفتہ ہو چکا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کل قانون بدل دوں گا, پارلیمنٹ میں قانون رکھوں گا, بدل دیا جائے گا قانون, لیکن اس عورت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بے شک یہ آپس میں بہن بھائی ہے لیکن جو عورت جانی نہیں چاہیے میری دربار سے بچ کے اس نے قانون بدلنے کی ٹھان لی. لیکن سجدہ سارہ کی طرف ناپاک ارادہ کرتا ہے, سجدہ سارہ کی طرف ناپاک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. سجدہ سارہ نے فرمایا اے بادشاہ مصر تو نے بہت سی عورتوں کی عزت کو تار تار کیا ہوگا, لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کوئی عام عورت نہیں, اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے. یہ کوئی عام عورت نہیں, اللہ کے خلیل کی بیوی ہے. لہذا خبر دے میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا, اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک آپ ہوگا. مجھے جو اتنا یقین ہے رب نبی کے حرم کی عزت کو تار تار دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا. بچ جا خدا کے غضب سے, بچ جا اللہ کے قہر سے, میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا. بادشاہ نے سمجھا شاید عام عورتوں کی طرح اس عورت نے بھی ایک بڑک ماری ہے. اس نے ناپاک ارادے سے چہرے کے تیور اس کے بدل چکے تھے, بے غیرتی کا خون اس کی آنکھوں میں اتر چکا تھا. اس نے میری ماں سجدہ سارہ کی طرف ہاتھ آگے کر کے پکڑنا چاہا. سجدہ سارہ نے ناپاک اور گندے ارادے سے تکتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا خبردار, نبی کے حرم کا یہ کہنا تھا
کہ زمین کو غصہ آیا، زمین غیرت میں آئی، پھٹی، اور یہ بادشاہ کھڑا کھڑا زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ سمجھتے کیا ہو؟ تم نبی کے حرم پہ حملہ کرو پھر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انسان میں غیرت ختم ہو سکتی ہے لیکن رب کی زمین تو بے غیرت نہیں ہوتی۔ آج نہیں تو کل زمین تجھے نبی کے حرم کی تقدس کو خراب کرنے کی یہ مزہ چکھا کے چھوڑے گی۔ زمین پھٹی اور یہ بادشاہ زمین میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ درباری حیران تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، کیا ہوتا جا رہا ہے؟ زمین سے نکل رہی ہے، جب گھٹنوں تک یہ زمین میں دھنس گیا، اب اسے اپنی بڑی اور ہاتھ جوڑ دیے، رو کے کہتے ہیں کہ اے خاتون، اے سارا، میں اپنی غلطی واپس لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ نبی کے حرم نے کہا تیری توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، مجھے نشانی دو تاکہ پتہ چلے کہ تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نشانی دیجئے۔ اس نے کہا جی کیا نشانی؟ کوئی نشانی دے۔ تو بادشاہ کے دل میں آیا دو روایات، ایک اس کی بیٹی اور دوسری اس کی باندی۔ اس نے اپنی بیٹی سجدہ ہاجرہ کو بلایا، سبحان اللہ کہہ، سبحان اللہ، اور کہا بی بی سارا، میں اپنی دوشیزہ ہاجرہ آپ کی خدمت کے لیے قربان کرتا ہوں، یہ نشانی کے طور پہ اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اپنا ارادہ واپس کر کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج مجھے معاف کر دیا جائے، جب تک میری زندگی باقی ہے میں کسی عورت کی طرف ناپاک ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سجدہ سارا نے ہاجرہ کا ہاتھ پکڑا اور اس بادشاہ کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اسے معاف کیا۔ میری ماں کا معاف کرنا تھا کہ زمین نے اسے اگل دیا، باہر کو نکلا۔ سجدہ سارا ہاجرہ کا ہاتھ پکڑ کے چلی۔ جناب خلیل نے پوچھا بتائیے سارا عزت بچی؟ فرمایا اللہ نے عزت بھی محفوظ رکھی ہے اور آپ کے نکاح کے لیے اللہ نے دوسری بیوی بھی عطا فرمائی۔ لہذا بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرو۔ ابراہیم، اگر میرے بدن سے اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی ہے تو چلو دوسرا نکاح کر لو، ہاجرہ میں خود لایا ہوں، اللہ اس کے بدن سے تو آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ نکاح ہو گیا۔ جناب خلیل نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ سارا سے مانگتا رہا بیٹا دے دے، تجھ نے آج تک نہیں دیا، آج اللہ نے ہاجرہ دی ہے، مولا ہاجرہ کے بدن سے ہی بیٹا عطا فرما۔ پھر تقدیر نے فیصلہ کیا، ابراہیم کے بڑھاپے میں چھوٹی بیوی سجدہ ہاجرہ کے بدن سے اللہ نے خلیل کو پہلا اور بڑا بیٹا اسماعیل دیا ہے۔ پھر اللہ نے صرف یہی پہ بس نہیں کیا، 12 سال بعد بڑھاپے میں چاندی اتر چکا تھا، ابراہیم کی بڑی بیوی کے بدن سے سجدہ سارا کے بدن سے اللہ نے خلیل کو چھوٹا بیٹا اسحاق بھی دیا ہے۔ چھوٹی بیوی سے بڑا بیٹا اسماعیل آیا، بڑی بیوی سے چھوٹا بیٹا اسحاق آیا۔ دونوں بھائیوں میں 12 سال عمر میں فرق تھا۔ میں جوانے جملہ دل پر لکھ رہا، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، چھوٹی بیوی سے بڑا بڑی بیوی سے چھوٹا۔ اللہ نے دونوں بیٹوں کو نبی بنایا ہے، اسحاق بھی نبی ہوگا، اسماعیل بھی نبی ہوگا، اور کوئی عام نبی نہیں۔ اسحاق کیسے نبی؟ ان کا بیٹا یعقوب بھی نبی، ان کا بیٹا یوسف بھی نبی۔ یہ کیسا سلسلہ چلا؟ اسحاق کی کوئی سے 4000 نبی دنیا میں آئے، اسماعیل کی لڑی سے صرف ایک نبی حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک دنیا کا محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے، ان کی لڑی سے ہزاروں نبی آئے۔ اس لڑی سے اللہ نے ایک بھیجا جسے پوری کائنات کے نبیوں کے سردار و امام بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حضرت صحابہ،
پیاروں سے قربانی لینے کا رنگ بڑا عجیب ہوتا ہے خالق کا۔ میں حضور کی جد کی 2 قربانیوں کا ذکر کرتا ہوں مختصر، پھر آقا کی آل میں 1-2 قربانیوں کا ذکر کروں گا، پھر بات ختم 2 منٹ میں یا 10 منٹ میں۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا، آپ تھکے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تسی کدی نہ تھکو، اللہ تانوں ہمیشہ تر و تازہ رکھے، سارے انہوں نے جڑا آمین اچھی آکھے۔ اللہ میری دعا صرف ہو دے حق کچھ قبول کر جڑا آمین اچھی بولے، بولیا کرو میرے۔ حضور کی جد کی 2 قربانیوں کا ذکر۔ قربانی بڑی عجیب ہے، خواب آیا ہے اللہ کے نبی کو، بیٹے کو بلا کے خواب سنایا، استاد جی خواب سنایا، اور قرآن میں بڑی وضاحت ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خواب سنایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام، خواب کا ذکر ہے، بیٹا انی یذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا تھا، خواب میں بتا کیا رائے ہے۔ کیا سنایا؟ خواب۔ تو خواب کا جواب کیا تھا؟ بیٹا بھی کیا دیتا وہ خواب ہی ہے۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یا خلیل کی نگاہ نے اسماعیل کو سمجھا دیا مسئلہ، یا ہاجرہ کی گود نے بتا دیا تھا کہ بیٹا تیرا باپ اللہ کا نبی ہے اور نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ کبھی باپ اگر اپنے خواب کا ذکر زندگی میں کر بیٹھے اسے خواب برائے خواب نہ سمجھنا، خواب اللہ کی وحی سمجھنا، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ باپ نے خواب کا ذکر کیا، آگے بیٹا کیا کہتے یا ابتی فعل ما تؤمر، ابو جان مجھے بتے کہ یہ خواب برائے خواب نہیں ہے، یہ خواب اللہ کا حکم ہے، یہ خواب اللہ کا امر ہے، یہ خواب اللہ کی وحی ہے، لہذا جو رب آپ سے چاہتا ہے آپ کو کر دیں۔ کوئی ضرورت نہیں اسماعیل کو اپنی زندگی جینے کی، آپ چلائیں میری گردن پہ چھری۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ابراہیم نے چھری چلا دی، بچایا نہیں، نہ بچانے کا ارادہ رکھتے تھے، نہ بچانے کی نیت لے کے آئے تھے۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے خلیل نے کہ میرے حسین بیٹے کے چہرے پہ نگاہ پڑے تو چلتا ہوا ہاتھ کہیں رک نہ جائے۔ بولیے بولیے بولیے۔ بیٹے نے خود کہا ابو جان مجھے اونٹا لٹا دے، میری پیشانی زمین پہ رکھ دے اور مجھے اوپر کی طرف سے چھری چلائیں تاکہ میری گردن جھک جائے گی، میری پیشانی زمین پہ ہوگی، گویا کہ آپ کا بیٹا اسماعیل سر سجدے میں رکھے گا اور جان جان آفرین کے حوالے ہو جائے گا۔ یہ آج امام حسین نے جو سر سجدے میں رکھ کے کربلا میں جان دی ہے نا، یہ انہونی نہیں ہے، یہ بابا اسماعیل سے سیکھ کے آئے، یہ وہی خون ہے جو گردش کر رہا تھا، یہ وہی خون ہے جو حالات بدل کے آ رہا تھا۔ اسماعیل کہتا ہے کہ ابو جان میری پیشانی زمین پہ رکھے، میرا سر سجدے میں ہونا چاہیے، میں زمین نیاز چکا دوں اور جان اللہ کے حضور پہنچ جائے۔ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کے چلتا ہوا ہاتھ کہیں رک نہ جائے، آپ کی آنکھوں میں شفقت نہ چھوڑ جائے۔ حضرت خلیل نے اپنے بیٹے کو صداقت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ قربان کیا ہے، لیکن رب چاہتے تھے اسماعیل بن جائے اور کیسے کے طور پہ اللہ نے جنت کے ٹکڑے کو لا کے ابراہیم کے چھری کے نیچے رکھ دیا۔ جب ابراہیم نے چھری چلا دی خون نکل آیا، ہاتھوں میں خون ہے، قدموں کا خون لگا، خلیل خوش ہو کے نعرہ تکبیر بلند کر کے آنکھوں سے پٹی ہٹا کے دیکھتی ہے کہ میری قربانی اللہ نے قبول کر لی، لیکن دیکھ کے آرام سے حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے جنت کے
رکھوں گا. شیوا نے بنایا اسماعیل سائے پہ کھڑے ہو کے مسکراتا نظر آتا ہے. یہ قربانی کا رنگ تھا. اللہ نے اسماعیل کے بدلے دمبے کو فدیے کے طور پہ قبول کیا اور اسماعیل کو بچا لیا. یہ خون چلتے چلتے کعبۃ اللہ کے متولیوں میں منتقل ہوتا ہے. بیٹھے ہوتے تو جملے آتے کعبۃ اللہ کے متولی ہیں حضرت بابا عبد المطلب، جن کے سیرت پہ، ان کے فرامین پہ، ان کی اداؤں پہ قرآن کی پوری سورت نازل ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. آخر تک توجہ. بابا عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کی. ایک دن اللہ کے پیارے حضرت عبد المطلب نے اللہ کے حضور دعا کی، مولا مجھے اگر تو 10 بیٹے عطا کر اور 10 گڑیاں جوان ہو جائیں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. بیٹھے ہو. اللہ نے 10 عطا کر دیے. اس کے بعد بھی ان کی اولاد ہوئی ہے، لیکن اس وقت 10 جو پیدا ہوئے ان میں حضرت عبداللہ آخر میں. میرے محبوب کے ابا حضور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے حضرت عبداللہ. آج حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ ان کے والدین کے سر پہ قیامت کو جنت میں سنہری تاج سجائے جائیں گے. جس کا بچہ قرآن سینے میں محفوظ کرے، امتی ہو گناہگار ہو، اس کے والدین کے سر پہ تو سنہری تاج رکھے جائیں، اور جن کی اکلوتی نشانی محمد نبیوں کا سردار بنے. میں اس عنوان کو لے کے چلوں گا تو بات دور نکل جائے گی. اس وقت اللہ نے جو بچے دیے ان میں 10ویں نمبر پہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. توجہ کرنا، 10 بیٹے اللہ نے دے دی. حضرت عبد المطلب کو اپنا وہ وعدہ یاد آیا، اپنے سارے بچوں کو بلا لیا. مجھے دیکھ لیا، سب کو بلا لیا اور کہا بیٹوں میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ رب مجھے 10 بیٹے عطا کرے، میں ایک اللہ کے راہ میں قربان کروں گا. اب بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ خون کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ خون وہی ہے جو خلیل کا تھا. خلیل نے اپنے بچے کو خواب سنایا تھا اور پوچھا تھا تمہاری کیا رائے ہے، تو بیٹے نے کہا تھا جو دل کرے کرو. عبد المطلب نے اپنا وعدہ سنا کے بچوں سے پوچھا بتاؤ کیا رائے ہے، تو بچے یک زبان ہو کے کہتے ہیں با وفا بچے ایسے ہوتے ہیں، ابو جڑا دل کر دے کر گزرو. ساڑی جرات ہے کیسی توڑے کو سر چاہیے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کسے قربان کروں؟ چلو ایسا کرتے ہیں ہم قرہ ڈالیں، جس کا نام نکلے گا اسی کو ذبح کریں، کعبے میں ذبح کریں. انہوں نے قرہ ڈالا تو نام عبداللہ کا نکلا. بولو محبت میں نام عبداللہ کا نکلا. مکہ میں بات مشہور ہو گئی، اعلان ہو گئے کہ فلاں دن فلاں وقت کعبۃ اللہ میں متولی کعبہ حضرت عبد المطلب اپنے 10 بچوں میں سے جناب عبداللہ کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے. مکہ میں خبر پھیل گئی، لوگ آنے شروع ہو گئے اور جو بھی آئے وہ یہی کہے کسی طریقے نال عبداللہ بچ بن جائے. سارے جو وکھرے سارے جو وکھرا ایدے ورکا کوئی نہیں. رب کی دھرتی پہ عبداللہ جیسا ہو بھی کیسے سکتا تھا جن کی پشت میں ختم نبوت کا نور چمکتا ہو. سبحان اللہ. میرے آقا کا نور عبداللہ کی پیشانی میں ہے، ختم نبوت کا نور جن کی پیشانی میں چمکتا ہو. عبداللہ جیسا ہو بھی کیسے سکتا ہے. یہ خبر مشہور ہو گئی اور ہر بندہ تڑپتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش عبداللہ بچ جائے، عبداللہ بچ جائے، عبداللہ سارے چلے جائے، عبداللہ بچ جائے. اب بڑے بڑے لوگوں نے آ کے مختلف باتیں کی، ایسا کر لو ایسا کر لو. ایک راہب آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بابا جی آپ ایسا کرو، آپ عبداللہ کے بدلے میں فدیہ ادا کر دو.
اس دور میں قتل کا فدیہ 10 اونٹ تھے، تو لہٰذا آپ ایسا کرو 10 اونٹ پیش کرو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ایسا کریں، عبداللہ اور 10 اونٹوں کے نام کی پرچی نکالیں، جس کا نام آئے گا اسے پیش کریں۔ تو جب 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام لکھی اور کرہ ڈالا، نام عبداللہ کا آیا۔ معلوم ہوا کہ 10 اونٹ ہلکے ہیں، عبداللہ بھاری ہے، تو اس نے کہا کہ 10 کی بجائے 20 لکھو۔ 20 اونٹ لکھی، عبداللہ کا نام لکھا، کرہ ڈالا، نام اب بھی عبداللہ کا آیا۔ عبداللہ کی شان اب بھی بھاری ہے، اس نے کہا 30 اونٹ لکھو، عبداللہ کے نام لکھو۔ 30 اونٹ لکھی، عبداللہ کے نام لکھا، کرہ ڈالا تو نام عبداللہ کا آیا۔ عبداللہ اب بھی بھاری ہے، 40 لکھے، 50 لکھے، 60 لکھے، 70 لکھے، 80 لکھے، 90 لکھے۔ جب 90 لکھے عبداللہ کا نام لکھا، کرہ ڈالا تو نام عبداللہ کا آیا۔ عبداللہ اب بھی بھاری ہے، کہا گیا کہ اب 100 اونٹ لکھو، 100 اونٹ پرچی پہ لکھے، عبداللہ کے نام لکھے، کرہ ڈالا گیا۔ اب کرہ اونٹوں کے نام پہ لکھ رہا، گویا کہ رائے نے بتایا۔ عبد المطلب نے کہا اب میرا دل مطمئن ہے، میرا بیٹا بچتا ہے، اس کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے گا۔ وہاں نبی کی جد میں نبی کے دادا حضرت اسماعیل کے بدلے میں تم نے کو ذبح کیا، فدیے کے طور پہ اسماعیل کو رب نے بچایا۔ آج کعبۃ اللہ میں 100 اونٹوں کو فدیے کے طور پہ قربان کیا جاتا ہے۔ عبداللہ کو اللہ کے نزدیک سے بچا دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ علامہ حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کی روایت لائے ہیں، آؤ محبوب کی آل میں لے چلو، آؤ پیغمبر کی آل میں آپ کو جا کے بٹھاؤں اور ان کے قدموں سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں اسماعیل کے فدیے میں دمبا ذبح، اسماعیل کو بچایا گیا۔ یہاں 100 اونٹوں کی فدیہ، حضرت عبداللہ کو بچایا گیا۔ میرے آقا ایک دن بیٹھے ہیں، مجھے دیکھنا، حضور کی بائیں ران پہ نبی کا شہزادہ حضرت حسین بیٹھے ہیں۔ آقا کی بائیں ران پہ میرے پیغمبر کے لخت جگر حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں۔ ابراہیم نبی کا لخت جگر ہے، ابراہیم نبوت کا نور نظر ہے، ابراہیم پیغمبر کی سچی اولاد ہے، آقا کا سگا بیٹا ہے، سگا۔ 18 مہینے اس بچے کی عمر ہے، اور 18 مہینے یہ وہ عمر ہے، اس عمر کا بچہ بولے تو پیارا لگے، چلے تو پیارا لگے، لب کھولے تو پیارا لگے، یہ دوڑے اور دوڑتا ہوا گر جائے تب بھی پیارا لگے۔ نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مولانا محمد ناصر معاویہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ اہل بیت، حضرت مولانا محمد ناصر معاویہ صاحب، حضرت مولانا محمد ناصر معاویہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ تصور بھائی تھوڑی جگہ چھانے دو حضرت۔ مجاہد اسلام، عاشق رسول، پروانہ اصحاب آل محمد، حضرت مولانا محمد آصف معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں۔ میں بس جو بات تھی وہ پوری کر کے اجازت چاہتا ہوں، توجہ کر لو۔ میں عرض سے کر رہا تھا کہ قربانی کا جو تسلسل آقا کی جد سے چلا ہے، اللہ نے فدیے میں جنت کے دمبے کو قبول کیا، اسماعیل کو بچایا۔ اللہ نے حضور کی جد میں 100 اونٹوں کو قبول کیا، حضرت عبداللہ کو بچایا۔ وہی تسلسل قربانی کا چلتے ہوئے
آج پیغمبر کی اولاد میں حضرت امام حسین محبوب کا نواسا حضور کی گود میں بیٹھا ہے، پیغمبر کا لخت جگر آقا کا بیٹا حضرت ابراہیم موجود ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر مکی فرماتے ہیں، مجھے دیکھنا ذرا، جبرائیل محبوب کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں محبوب ایک آپ کا لخت جگر ہے، ایک آپ کی بیٹی کا لخت جگر ہے، ایک آپ کا بیٹا ہے، ایک آپ کا نواسا ہے، یہ دونوں شہزادے آپ کے پاس اچھے نہیں لگتے، ایک اپنے گھر میں رکھو، ایک میری جنت میں بھیج دو، تاکہ آپ کا گھر بھی سجا رہے، میری جنت بھی سجی رہے۔ ایک کے بدلے میں ایک چاہیے، ایک قربان کر دو، ایک کے فدیے میں دوسرے کو اپنے گھر میں رکھ لو۔ میرے محبوب نے اپنے حسین کو دیکھا، پیشانی کو چوما، پھر آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کے سینے سے لگایا، محبوب کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی۔ میرے محبوب نے جناب جبرائیل سے فرمایا جبریل میرا ابراہیم جائے گا تو لا شک محمد کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، یقیناً میں تڑپتا رہوں گا، میں روتا رہوں گا، لیکن ابراہیم میرے بیٹے ابراہیم کی جدائی پہ میں محمد رہوں گا، اگر میں اپنا نواسا حسین دے دوں تو جبریل میں تو روں گئی، لیکن میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، میں محمد اپنا رونا تو قبول کر سکتا ہوں، اپنی زہرا کا رونا قبول نہیں کر سکتا، لہذا جبریل محمد اپنے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے حسین کے فدیے میں میرے ابراہیم کو لے لیا جائے، میرے حسین کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تسلسل ہے قربانی کا، یہ دونوں شہزادے نبی کے آنگن میں کھیلتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ حسن شبیہ مصطفیٰ ہے، کندھوں سے اوپر حسن کی شکل رسول سے ملتی تھی، کندھوں سے نیچے حسین کا وجود نبی سے ملتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب آقا کی جدائی کے بعد نبی کی یاد آتی، حضور کی یاد ستاتی، ہم ان دونوں شہزادوں کو نبی کے منبر پہ کھڑا کر دیا کرتے تھے، ہم حسن کا چہرہ دیکھتے، حسین کا وجود دیکھتے، محمد کی ذات سے دل کو سکون دیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے، جناب حسین وہ ہے جو اس امت میں اپنی حیثیت میں کوئی ثانی نہیں رکھتے، جن کے سامنے بچوں کے لاشیں کرتے، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں کرتے، جن کے بھائیوں کے لاشیں کرتے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بابا کے جھنڈا کو سرنی کو نہیں ہونے دیا۔ دل پر آپ حسین ہے، غمیاش کا بھی حسین ہے، سب برزمی بھی حسین ہے، سریار سما بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہے زمین کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک چابی حسین ہے۔ سنو اے فقط کے یزیدیوں، سنو اے سنن کے قصیدیوں، جو یزید تھا اسے دیکھ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے، قربانی میں حسین اپنی مثال آپ ہے۔ اور جناب حسن اس امت کے محسن اعظم ہیں، جنہوں نے اس امت کو تفرقے سے بچایا، امت کے دو گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کے گلے ملایا۔ یہ عظمت، یہ مقام، یہ بلندی اور شان اللہ نے پیغمبر کی اولاد میں امام حسن کو نصیب فرمائی ہے۔ ہم آقا کے ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، نبی کی آل پہ سب کچھ قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ جب تک زندگی باقی ہم اصحاب و آل محمد سے محبت قدم بڑھتے رہیں گے، وقت آیا تو اصحاب و آل رسول کے قدموں میں قربان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، حضرت جی تشریف لائے ہیں، لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں ہویا کہ تسی گھڑیاں دیکھنے لگ جاؤ یا اٹھک بیٹھک شروع ہو جاوے
تے ٹرن پھرن شروع کر دیو نہیں، اجے بڑا وقت باقی ہے۔ انشاءاللہ حضرت کی تفصیلی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز عصر ہوگی، تب آپ جہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت کے بیان سے پہلے تھوڑا جہا ذائقہ بتا لویے۔ حافظ علی حسن صاحب